عرفان الہی اور محبت باللہ کا وہ عالی مرتبہ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو قائم کرنا چاہتے تھے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرمودہ 26 اکتوبر 1930 پر موقع جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قادیان۔ قسط اول۔ جب ہندوؤں کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انتہائی دل آزار کتب رنگیلا رسول اور رسالہ ورتمان وغیرہ شائع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کے ماتحت 1927 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلسہ ہائے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جاری فرمائی تاکہ ہندوستان بھر میں جگہ جگہ ایک ہی دن جلد سے منعقد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بابرکت تحریک بفضل خدا بہت کامیاب ہوئی اور مسلمان ملک بھر میں مقررہ تاریخ پر ہر سال جلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت بیان کرنے لگے۔ اس تحریک کے مطابق 1930 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کے لیے 26 اکتوبر کا دن مقرر ہوا۔ چنانچہ اس دن قادیان میں جو جلسہ منعقد ہوا، اس میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر فرمائی اور عرفان الہی اور محبت باللہ کا وہ بلند مقام بیان فرمایا جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفان الہی کے 5 مقام بیان فرمائے، نیز فرمایا کہ ان کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریق رکھا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا کامل عرفان حاصل تھا۔ اب وہی شخص عرفان الہی حاصل کر سکتا ہے جو مکمل طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشہد، تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، گو میری صحت تو مجھے اس امر کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں آج کوئی تقریر کروں، لیکن چونکہ اس دن سارے ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی بعض مقامات پر مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے کے لیے جمع ہوں گے، اور چونکہ یہ دن آج نہیں تو کل ساری دنیا کے لیے نہیں تو کم از کم ہندوستان کی قوموں کے لیے صلح کا پیش خیمہ بننے والا ہے، اور ہندوستان میں سے کم از کم بنگال میں تو ابھی سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر سال غیر مذہب کے لوگ اس دن کے منانے میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی کا اظہار کر رہے اور زیادہ حصہ لے رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جوں غیر مذہب کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی مذہبی تبلیغ کا دن نہیں بلکہ مختلف اقوام میں صلح و اتحاد پیدا کرنے کا دن ہے۔ دلی منافرت اور بغض جو کہ بعض اسباب کی وجہ سے عرصہ دراز سے چلا آتا ہے، اس کے ازالے کا ذریعہ ہے، تو لوگوں میں خود بخود اس دن کا احترام اور شوق پیدا ہوتا جائے گا۔ ہمیشہ ایک نیک قدم اٹھانے سے دوسرا نیک قدم اٹھانے کی توفیق ملتی ہے، اور ایک نیک خیال پیدا ہونے سے دوسرا نیک خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس تحریک کے سلسلے میں میں دیکھتا ہوں کہ اب دوستوں کی طرف سے ایک اور تحریک پیش کی جا رہی ہے جو بہت مقبول ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ 2-3 سال کے بعد اس تحریک کے ماتحت بھی جلسے منعقد کرائے جائیں۔ وہ تحریک یہ ہے کہ ایک دن ایسا مقرر کیا جائے جو پروفٹ ڈے نہ ہو بلکہ پروفٹس ڈے ہو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہی جلسے نہ منعقد کیے جائیں بلکہ تمام انبیاء کی شان کے اظہار کے لیے اس دن جلسے کیے جائیں۔ ایسے جلسوں میں ایک مسلمان کھڑا ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اظہار کی بجائے کسی دوسرے مذہب کے بانی کی خوبیاں بیان کرے۔ اسی طرح ایک عیسائی کھڑا ہو کر بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے حضرت بدھ علیہ السلام یا حضرت کرشن علیہ السلام کی خوبیاں بیان کرے۔ ایک ہندو کھڑا ہو کر بجائے حضرت کرشن علیہ السلام اور رام چندر جی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں پیش کرے۔ ایک زرتشتی کھڑا ہو کر بجائے زرتشت کی خوبیاں بیان کرنے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرے۔ یہ ایک نہایت ہی معقول تجویز ہے، مگر فی الحال دقت یہ ہے کہ اگر ایک ادھورے کام میں دوسرا کام شروع کر دیا جائے تو پہلے کام میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ 2-3 سال کے بعد ایسے جلسے منعقد کرانے کی تجویز کی جائے جن میں ہر مذہب والا اپنے مذہب کے بانی کی خوبیاں بیان کرنے کی بجائے دوسرے مذاہب کے بانیوں کی خوبیاں بیان کرے۔ اس قسم کے جلسے ہندوستان جیسے ملک سے بہت سے تفرقے اور رنجشیں دور کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی ایک بزرگ کا نہیں بلکہ بزرگوں کا دن منانے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ اس میں شرط یہ رکھی جائے کہ کوئی شخص اپنے مذہب کے بانی کی خوبیاں نہ بیان کرے بلکہ دوسرے مذہب کے بانی کی خوبیاں پیش کرے۔ اس کے بعد میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا بے شک ایک مسلمان اپنے مذہب کے لحاظ سے ثواب کا کام سمجھتا ہے، اور غیر مذہب والے بھی جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھنے کا موقع ملا ہو اور جو صداقت کے اظہار کی جرت رکھتے ہوں، اظہار صداقت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کریں۔
مگر ایک چیز ہے جسے ہم کسی صورت میں بھی قربان نہیں کر سکتے اور کسی کے لیے بھی قربان نہیں کر سکتے، خواہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو، وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے کوئی بات ایسی نہیں کہنی چاہیے جس میں شرک کا ایک شائبہ بھی پایا جاتا ہو۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اس لیے ہے کہ آپ کی ذات خدا نما ہے۔ اگر خدا نمائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علیحدہ کر دیا جائے تو پھر آپ بھی ایسے ہی انسان ہیں جیسے دوسرے انسان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعض اشعار میں بے شک ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو مخاطب کیا ہے، مگر ملہم اور غیر ملہم کے کلام میں فرق ہوتا ہے۔ ملہم جسے مخاطب کرتا ہے اسے اپنی آنکھ سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جاگتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کی۔ بس اگر آپ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات یوں ہو تو یہ سچ ہے، لیکن وہ جسے یہ حالت حاصل نہیں، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجھ پر نظر عنایت ہو، تو غلط کہتا ہے۔ نظر عنایت خدا ہی کی ہوتی ہے، ہم مشرک نہیں، اس لیے ہم خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش کرنے کے لیے تیار نہیں، خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری جماعت کے شاعروں کو اپنے کلام میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ حفظ مراتب کرنا ہمارا فرض ہے، بس ضروری ہے کہ جس امر کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں ہر حال میں اس کی حفاظت کریں۔ لیکن اگر وہی چیز جس کی حفاظت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اسے ضائع کر دیتے ہیں تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اظہار سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اس کے بعد میں اصل مضمون کو لیتا ہوں جو اس سال کے جلسوں کے لیے خصوصی سے مقرر کیا گیا ہے، اور جو یہ ہے کہ عرفان الہی اور محبت باللہ کا وہ عالی مرتبہ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ عرفان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پہچاننے اور شناخت کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی نسبت کم از کم ایک مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ وراء الورا ہستی ہے اور مجسم نہیں، اس لیے ممکن نہیں کہ انسانی آنکھیں اسے دیکھ سکیں یا انسانی ہاتھ اسے چھو سکیں یا دوسرے ظاہری حواس اسے محسوس کر سکیں۔ بس وہ ذات جس کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکتی ہے، اس کے پہچاننے کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پہچاننے کا وہ مفہوم نہیں ہو سکتا جو دوسری چیزوں کے پہچاننے کا ہوتا ہے۔ مادی چیزوں کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھتے یا زبانوں سے چکھتے یا کانوں سے سنتے یا ہاتھوں سے چھوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں جو دیکھنے، سننے، سونگھنے یا چکھنے سے معلوم ہو سکے۔ چنانچہ وہ ذات خود اپنے متعلق فرماتی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، الانعام 104، کہ وہ ایسی ذات ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی مگر وہ خود آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ بس جب ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تو پھر پہچاننے کے لیے کوئی اور ذریعہ اختیار کرنا ہوگا، اور وہ ذریعہ یہی ہے کہ جو ہستی خالق ہے اور جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ سارے جہان کی خالق ہے، اس کی پہلی شناخت اپنی ذات سے ہوگی، کیونکہ جو چھوا، چکھا، دیکھا اور سنا نہ جا سکے اس کے پہچاننے کا طریق یہ ہے کہ اس کے کام دیکھیں، اور خدا تعالیٰ کے کاموں کے لحاظ سے سب سے پہلی چیز ہماری اپنی ذات ہی ہے۔ بس سب سے پہلی شناخت خدا تعالیٰ کی اپنی ذات میں ہی انسان کر سکتا ہے، اور جو اپنی ذات میں خدا تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے خدا تعالیٰ بھی اسے پہچان لیتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ دوسری شناخت کی صورت یہ ہے کہ دوسری کامل چیزوں میں خدا کو دیکھا جائے۔ میں نے خدا تعالیٰ کی شناخت کے طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے کامل چیزوں کو مقدم رکھا ہے، حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جتنی کوئی چیز زیادہ کامل ہوگی اتنی ہی زیادہ آسانی کے ساتھ دیکھی جا سکے گی، مگر یہ درست نہیں، کیونکہ جتنی کوئی چیز زیادہ کامل ہوگی اتنی ہی وراء الورا ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کامل چیزوں میں خدا کا دیکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کی پہچان کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات میں خدا تعالیٰ نظر آ جائے، یہ سب سے بالا و بلند مقام ہے۔ اس سے دوسرا مقام یہ ہے کہ کامل انسانوں میں خدا نظر آ جائے، اور تیسرا مقام یہ ہے کہ باقی انسانوں میں خدا نظر آئے۔ کامل انسان میں خدا تعالیٰ کا دیکھنا مشکل ہے، مگر عام انسانوں میں خدا کو دیکھنا بھی آسان نہیں۔ ایک انسان اگر جنگل میں کوئی خوش کن سبزہ زار دیکھے تو بے اختیار سبحان اللہ کہے گا اور خدا تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ پھر جائے گی، لیکن اس سے بہتر اس کا ہمسایہ ہوگا مگر اس سے لڑتا جھگڑتا رہے گا۔ وہ سبزے میں تو خدا کو دیکھ لے گا لیکن ہمسائے میں اسے نظر نہ آئے گا،
وہ گانے والی چڑیا کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کا جلوہ محسوس کرے گا، مگر بولنے والے انسان میں اسے کچھ نہ نظر آئے گا، کیونکہ رقابت کی وجہ سے اس میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ اس سے اتر کر چوتھا درجہ باقی مخلوق میں خدا تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ اس میں بھی خدا تعالیٰ کی رویت کے اعلیٰ مقامات ہیں۔ پھر پانچواں مقام یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو خدا دکھائے۔ ہر کمال جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ انسان خود اسے سمجھے، دوسرے یہ کہ دوسروں کو سمجھا سکے۔ ایک طالب علم خود جس قدر جغرافیہ اور تاریخ سمجھ سکتا ہے، اسے اگر کہا جائے کہ اسی قدر دوسرے لڑکوں کو سمجھا دو تو وہ نہیں سمجھا سکے گا۔ بس پانچواں مقام یہ ہے کہ انسان دوسروں کو خدا دکھا سکے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں مضمون کو مختصر کر رہا ہوں، ورنہ خدا تعالیٰ کی شناخت کے اور بھی مقام ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو پہچان لینے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ بعض لوگ دوسروں کو پہچان لیتے ہیں مگر وہ خود نہیں پہچانے جاتے۔ انسانوں میں اس قسم کا معاملہ روز ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ اور بندے میں اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندے کا علم محدود ہوتا ہے۔ وہ پہچاننے والوں کو پہچاننے سے محروم ہو سکتا ہے، مگر خدا تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ خدا تعالیٰ کو پہچان لے تو خدا تعالیٰ بھی اپنی پہچان فوراً اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ سب کو پہچانتا ہے، مگر بندوں کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے لیے اپنے مقام کو ان سے مخفی رکھتا ہے۔ لیکن جب بندہ اس کی تلاش کرتا اور اسے پہچان لیتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی بندے پر ظاہر کر دیتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ بس خدا تعالیٰ کو بندے کے پہچاننے کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ بندے کو پہچان لے۔ جب بندہ خدا کو پہچان لیتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اسے جواب میں پہچانتا ہے۔ عام عرفان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پیش فرمائی ہے۔ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں میں پہلے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آل عمران 32 کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس آیت میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ خدا تعالیٰ کو انسان پا سکتا ہے۔ پہلے جتنے بزرگ گزرے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے خدا کو پا لیا تو انہوں نے غلط نہ کہا، بلکہ بالکل درست کہا، کیونکہ انسان خدا کو پا سکتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اگر تم خدا تعالیٰ کو ملنے کی خواہش رکھتے ہو تو آؤ اس کا ذریعہ میں تمہیں بتاؤں کہ کس طرح مل سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ انسان کو مل سکتا ہے۔ دوسری جگہ اس بات کی اس طرح تصدیق کی گئی کہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا العنکبوت 70 جو ہم تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں پا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اور زمانے میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ خدا مل گیا۔ مثلا ایران میں حضرت زرتشت نے کہا۔ ہندوستان کے کئی بزرگوں حضرت کرشن، حضرت رام چندر، حضرت بدھ کے کلام کو دیکھا جائے گا تو صاف طور پر یہ ذکر ملتا ہے کہ خدا کو ہم نے پا لیا۔ چین میں کنفیوشس ایسے ہی بزرگ گزرے ہیں۔ شام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مل جاتے ہیں۔ عرب میں حضرت صالح اور حضرت ہود پائے جاتے ہیں۔ جاری ہے۔